یہ 5 غلطیاں انسان کو غریب کر دیتی ہیں۔ وہ کبھی دولتمند نہیں ہو سکتا اور سارا پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 غلطیاں جس انسان نے کر لی یا جو کر رہا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا۔ اگر دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی بھی تو ایسے چلی جائے گی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ 5 غلطیاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان کو کبھی مت کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اپنی امت کا خیال ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے، مگر آج ہمیں دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، کسی طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آتش سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچا جائے۔ دنیا میں ہر امیر غریب قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور مبتلا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر کے خدا کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی غریب ہوں، جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوں تو فکر نہ کیا کریں، یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مال و دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہیں۔ آج ہمارے اتنے دینی بہن بھائی ہیں جو بے نمازی مر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارا پڑوسی شکر و بدعت میں مبتلا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے سامنے فحاشی پھیل رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یعنی کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، جو ہمیں غریب بنا دیتی ہیں، جو ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ آج آپ کو 5 بہت ہی اہم غلطیاں بتانے جا رہے ہیں جن کو کبھی بھی اپنے گھروں میں مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے پاس آیا ہوا پیسہ بھی برباد ہو جائے گا اور آپ غریبی میں ہی مبتلا رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے غریب ہونے کی کیا کیا عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، ادھر ادھر خرچ ہو جاتا ہے؟ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے انسان کبھی دولت مند نہیں بنتا، غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں جھوٹے کھانے کی۔ جھوٹا کھانا مت چھوڑے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے وقت چھوڑ دیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں۔ اکثر شادیوں میں، ولیموں میں ہم لوگ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آدھا بچا ہوا کھانا باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں جب بھی کھانے کا استعمال کریں تو صرف اتنا کھانا استعمال کریں جتنا آپ کو چاہیے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ کھانا ڈال کر آدھا کھا لیں گے، آدھا چھوڑ دیں گے تو ایسا کرنا گھر میں بے برکتی کی وجہ بنتا ہے، رزق اور دولت گھر نہیں آتی اور غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جوتے اور چپل۔ گھر میں ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، الٹے پڑے رہتے ہیں، سیدھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر ایسے گھر میں ہو تو آپ کا گھر بے برکتی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز نماز کا گھر میں ادا نہ کرنا بھی ہے، یعنی فرائض تو مسجد میں پڑھ لیے جائیں گے اور کچھ سنتے نوافل گھر میں آ کر پڑھے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ چوتھی چیز فضول خرچی ہے، اور آخری اور 5ویں چیز صدقے سے اجتناب برتنا ہے۔
दुआ से बंदे को कभी भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जितना मुमकिन हो सके दुआ में मशगूल रहना चाहिए। दुआ भी एक इबादत है, फिर इबादत से कैसे गफलत? अगर हम गफलत करते हैं तो ये प्यारे परवरदिगार की नाफरमानी है। दुआ से जहाँ आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होता है और ताल्लुक इस्तवार होता है, वहीं इससे बंदा अपनी और इनकसारी और अतात बंदी का इतराफ़ करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, मगर दुआ मांगते वक्त इंसान का दिलो दिमाग अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। इसे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाएंगे, फिर इस शख्स की दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। अगर दुआ मांगने वाला ऐसा नहीं करता बल्कि वो गफलत बरतता है तो इसे अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी, और हमारी दुआ कबूल कर। परवरदिगार, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान लाने वालों को इस दिन माफ़ कर देना जब हिसाब किताब होगा। हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतिश व दोज़ख से बचा ले। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि वो चीज़ तुझसे मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया और रहम ना फरमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तमाम हजरात नमाज का एहतराम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुकाला करती है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।